السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو پارٹ نمبر 5 میں بتایا گیا تھا کہ آنے والے ویڈیو میں دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا کا الدرس الثالث شروع کریں گے، لیکن پھر خیال آیا کہ ما قبل کے ویڈیو میں بتائے ہوئے 4 اسماء اشارہ یعنی ھذا، ھذہ، ذالک اور تلک کی مزید کچھ تصاویر کی شکل میں مشق کر لی جائے تاکہ کچھ نئے الفاظ بھی سامنے آئے اور اسباق بھی اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم الدرس الثالث کو شروع کریں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا عرف، یہ کلگی ہے۔ کلگی یعنی مرغے کی سر کے اوپر لمبائی میں جو گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کلگی، اور عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں عرفن، اور اسی سے عرف الجبل، پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں، یعنی اوپر والا جو حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے عرف الجبل۔ ھذا عرفن، یہ کلگی ہے۔ ذالک عرفن، وہ کلگی ہے۔ یہ ھذا یا نزدیک، یہ کلگی نزدیک ہے اس لیے ھذا استعمال کیا، اور یہ کلگی دور ہے اس لیے یہاں پر ذالک استعمال کیا۔ اسی طرح ان مثالوں کو اور اس کے بعد کی آنے والی مثالوں کو بھی سمجھ لیجئے۔ ھذہ دجاجۃ، یہ مرغی ہے۔ تلک دجاجۃ، وہ مرغی ہے۔ ھذہ افراخ، یہ چوزے ہے۔ تلک افراخ، وہ چوزے ہے۔ فرخن کی جمع افراخ آتی ہے، مرغی کے بچے کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ یہ افراخ جمع غیر ذوی العقول ہے اس لیے واحد مؤنث ھذہ اور تلک کو لایا گیا ہے۔ ھذا دیکن، یہ مرغا ہے۔ ذالک دیکن، وہ مرغا ہے۔ ھذہ حقیبۃ، یہ بیگ ہے۔ تلک حقیبۃ، وہ بیگ ہیں۔ ھذہ بقرۃ، یہ گائے ہیں۔ تلک بقرۃ، وہ گائے ہے۔ ھذہ اجاصۃ، یہ امرود ہے۔ تلک اجاصۃ، وہ امرود ہیں۔ ھذہ دوات، یہ دوات ہیں، یعنی جس کے اندر سیاہی بھری جاتی ہے، جس بوتل کے اندر سیاہی بھرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے دوات۔ ھذہ دوات، یہ دوات ہے۔ تلک دوات، وہ دوات ہے۔ ھذا ورد، یہ گلاب کا پھول ہے۔ ذالک ورد، وہ گلاب کا پھول ہے۔ ھذہ عمامۃ، یہ عمامہ یعنی پگڑی ہے۔ تلک عمامۃ، وہ پگڑی ہے۔ ھذا والد، یہ باپ ہیں۔ ھذہ والدۃ، یہ ماں ہے۔ ھذا اخ، یہ بھائی ہے۔ ھذہ اخت، یہ بہن ہے۔ ھذا نحیف، یہ دبلا ہے یعنی پتلا ہے۔ ھذا سمین، یہ موٹا ہے یعنی باڈی والا ہے۔ ھذا ضعیف، یہ کمزور ہے۔ ھذا قوی، یہ طاقتور ہے۔ ھذا صغیر، یہ چھوٹا ہے۔ ھذا کبیر، یہ بڑا ہے۔ ھذا شاب، یہ نوجوان ہے۔ ھذا عجوز، یہ بوڑھا ہے۔ اب ان تصاویر کو دیکھیے، ان تصاویر کے اوپر ھذا اور ھذہ
جو بھی مناسب ہو وہ لگا کر جملے بناتے ہیں۔ اسماء اشارہ قریب میں سے۔ ہادہ کرسی، یہ کرسی ہے۔ ہادہ مکتب، یہ میز ہے۔ ہادہ مروحۃ، یہ پنکھا ہے۔ ہادہ سلۃ قمامۃ، یہ ڈسٹ بین ہے۔ ہادہ سلۃ قمامۃ، یہ قاف کے اوپر صحیح اچار اس کا پیش آتا ہے، یا اگرچہ زیر لکھا ہوا ہے صحیح اچار اس کا پیش آتا ہے۔ ہادہ سلۃ قمامۃ، یہ ڈسٹ بین ہے۔ قمامۃ کا معنی کوڑا کرکٹ، اور سلۃ کا معنی ٹوکری، یعنی کوڑا کرکٹ کی ٹوکری، جس کو انگلش کے اندر ڈسٹ بین بولتے ہیں، اور اسی کو سلۃ المہملات بھی کہا جاتا ہے۔ سلۃ المہملات کا معنی بیکار اور ردی چیزیں، تو بیکار اور ردی چیزوں کی ٹوکری یعنی ڈسٹ بین۔ تو سلۃ قمامۃ اور سلۃ المہملات دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ ہادہ سلۃ قمامۃ، یہ ڈسٹ بین ہے۔ فی المطبخ، کچن میں۔ ہادہ ملعقۃ، یہ چمچی ہے۔ ہادہ سکین، یہ چھری ہے۔ ہادہ طبق، یہ تھالی ہے۔ ہادہ شوکۃ، یہ کانٹا ہے۔ ہادہ کوب، یہ گلاس ہے۔ اور یہاں یہ جو زجاج لکھا ہوا ہے اس کا معنی ہے کانچ، کیونکہ یہ گلاس کانچ کا ہے اس لیے یہاں پر زجاج سے اشارہ کیا، یعنی کانچ کا گلاس ہے یہ۔ ہادہ کوب، یہ گلاس ہے۔ ہادہ مصباح، یہ چراغ ہے۔ ہادہ درج، یہ دراز ہیں، یہ سنگار داں ہیں۔ ہادہ سریر، یہ چارپائی ہے۔ ہادہ وسادۃ، یہ تکیہ ہے۔ وسادۃ کا معنی تکیہ، اور اس کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے مخدۃ۔ مخدۃ کا معنی بھی تکیہ۔ ہادہ غطاء، یہ پلنگ پوش ہے۔ غطاء کا معنی پلنگ پوش بھی ہوتا ہے، ڈھکنا بھی ہوتا ہے، گلاب بھی ہوتا ہے جس کو ہم کور بولتے ہیں، اور سرپوش کو بھی غطاء کہتے ہیں، یا غطاء کا معنی پلنگ پوش۔ ہادہ غطاء، یہ پلنگ پوش ہیں، پلنگ پر بچھانے کی چادر۔ ہادہ منبہ، یہ گھڑی ہے۔ یہ منبہ یہ مذکر ہے، نبہ ینبہ سے منبہ۔ آپ کو ابھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا منبہ یہ کیا ہے، جو ابتدائی اسٹوڈنٹ ہیں طلبہ ہے اس کو یہ سمجھ میں نہ آئے گا۔ نبہ ینبہ منبہ سے بنا ہوا ہے، اس کا معنی متنبہ کرنا۔ تو یہ الارم جو ہوتا ہے وہ بھی آدمی کو متنبہ کرتا ہے، چوکنا کرتا ہے، بیدار کر دیتا ہے، تو منبہ کہتے ہیں الارم گھڑی کو۔ ہادہ منبہ، یہ گھڑی ہے۔ ہادہ خزانۃ ملابس، یہ کپڑوں کی الماری ہے۔ ہادہ بطانیۃ، یہ کمبل ہے، بڑے کمبل کو بطانیۃ کہا جاتا ہے۔ ہادہ بطانیۃ، یہ کمبل ہے۔ ہادہ کتاب، یہ کتاب ہے۔ ہادہ رف، یہ الماری ہے۔ ہادہ لوحۃ علی الحائط، یہ دیوار پر تختہ ہے۔ حائط کا معنی دیوار، علی کا معنی پر، لوحۃ تختہ، تو کہیں ہادہ لوحۃ علی الحائط، یہ دیوار پر تختہ ہے۔ ہادہ ستارۃ، یہ پردہ ہے۔ ہادہ اریکۃ، یہ صوفہ ہے۔ ہادہ سجادۃ، یہ قالین ہے۔ ہادہ تلفاظ، یہ ٹیلی ویژن ہے۔
ہادہی ارضیۃ یہ فرش ہیں. ہادہی مکنست یہ جھاڑو ہے. یہ مشینی جھاڑو جو ہوتی ہے اس کو بھی مکنستن کہا جاتا ہے، اور ہاتھ سے جو جھاڑو ہم لگاتے ہیں اس کو بھی مکنستن کہتے ہیں. تو چاہے الیکٹرک جھاڑو ہو یا ہاتھ میں پکڑ کر جب جھاڑو دیتے وہ جھاڑو ہو، دونوں کو مکنستن کہتے ہیں. ہادہی مکنستن یہ جھاڑو ہے. ہادہی مدفعۃ مدفعۃ اور اسی طرح دفعۃ دونوں کا معنی ہوتا ہے استو یا انگیٹھی، اور اسی سے دفعۃ کہربائیۃ یا مدفعۃ کہربائیۃ اس کا معنی ہوتا ہے ہیٹر، یعنی الیکٹرک گرم کرنے کی مشین جس کو ہیٹر بولتے ہیں. تو ہادہی مدفعۃ یہ انگیٹھی ہے. فی غرفۃ المکتب آفس کے کمرے میں. ہادہ کرسی یہ کرسی ہے. ہادہ مکتب یہ میز ہے. ہادہی مروحۃ یہ پنکھا ہے. ہادہی سلۃ قمامۃ یہ دستبین ہے. یاد رہے مکتبن کا معنی آفس کے بھی ہوتا ہے اور مکتبن کا معنی میز کے بھی ہوتا ہے. مکتب استعلامات یا مکتب الاستعلام انکوائری آفس. تو مکتبن کا معنی آفس بھی ہوتا ہے اور مکتبن کا معنی میز بھی ہوتا ہے. فی الحمام غسل خانے میں. ہادہ مشتن یہ کنگھی ہے. ہادہ معجون الاسنان یہ ٹوتھ پیسٹ ہے. سنن کی جمع اسنان یعنی دانت. ہادہ معجون الاسنان یہ ٹوتھ پیسٹ ہے. ہادہی فرشات اسنان یہ برش ہیں. ہادہی مرآۃ یہ آئینہ ہے. ہادہ حوض یہ ٹب ہے. ہادہ سنبور یہ ٹونٹی ہے. نل کی ٹونٹی کو کہتے ہیں، یہ ٹونٹی ہے. ہادہ صابون یہ صابن ہے. ہادہ حوض استحمام یہ غسل کرنے کا ٹب ہے. ہادہی منشفۃ یہ تولیہ ہے یعنی پوچھنے کا رومال ہے. ہادہی غسالۃ یہ واشنگ مشین ہے، کپڑے دھونے کی الیکٹرک مشین. ہادہی غسالۃ یہ واشنگ مشین ہے. ہادہی سلۃ ملابس یہ کپڑے کی ٹوکری ہے جس میں کپڑے رکھے جاتے ہو، اس کو کہا جاتا ہے سلۃ ملابس. ہادہی سلۃ ملابس یہ کپڑوں کی ٹوکری ہے. ہادہی مغرفۃ یہ ڈوئی ہے. مغرفۃ کا معنی ڈوئی یا بڑا چمچہ. ہادہی مسواۃ یہ چھلنی ہے. مسواۃ یعنی صاف کرنے کا آلہ. اسی وجہ سے فلٹر کو بھی مسواۃ کہتے ہیں، کیونکہ فلٹر بھی جو ہوتا ہے وہ بھی پانی وغیرہ کو صاف کرتا ہے. پانی کا جو فلٹر ہوتا ہے اس کو بھی مسواۃ کہیں گے، لیکن یہاں پر مسواۃ کا معنی چھلنی. ہادہ خلاۃ یہ مکسر ہے. یہ خلاط کا اصل ترجمہ ہوتا ہے ملانے والا، کیونکہ اس مشین کے اندر کچھ چیزوں کو ملا کر مکس کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام رکھ دیا گیا خلاط یعنی ملانے والا، جس کو بولا جاتا ہے مکسر. جوس وغیرہ جس کے اندر ہم بناتے ہیں. ہادہ خلاط یہ مکسر ہیں. سامعین و ناظرین، دروس اللغت العربیۃ لغیر الناطقین بہا کے الدرس الاول کے تحت بھی 3 پارٹ بیان ہوئے اور الدرس الثانی کے تحت بھی 3 پارٹ بیان ہوئے. اس طرح کل ملا کر دو سبقوں کے اندر 6 پارٹ ہوئے. ان 6 پارٹ کے اندر اسماء اشارہ ہادہ، ہادہی اور ذالک اور تلک کو بیان کیا گیا. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر ہم دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا کا الدرس الثالث شروع کریں گے.
تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے، اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، فی امان اللہ، الی اللقاء۔